نازاں ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ محترم سامعین، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری ماہانہ مجلس ذکر ہوتی ہے تو ربیع الاول کے مناسبت سے آج ذرا محفل کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ رب العزت اہتمام کرنے والوں کو اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب کو اور دیگر حضرات، آپ حضرات سب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ بس کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی کیونکہ یہ ربیع الاول کا موقع ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا ذکر کریں گے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نسبت حاصل ہے۔ حضور دنیا میں تشریف لائے تو اس مہینے کے اندر، حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس مہینے کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس مہینے کے اندر، گویا کہ ربیع الاول کے مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی نسبتیں حاصل ہیں۔ اور پھر حسن اتفاق دیکھیے کہ جس طرح اسلامی مہینوں کے اندر ربیع الاول کے مہینے کو، کوئی نہیں، خیر ہے، بچے شور کریں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے جی۔ بعض حضرات ہوتے ہیں ہم سے بیان نہیں ہوتا، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ بتوجہ سے گفتگو سنیں جی۔ یہ بچے کھیلتے رہیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی پریشانی نہیں ہے جی۔ تو جس طرح یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نسبت حاصل ہے اسلامی مہینوں کے اندر، اور اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے بہت زیادہ سنے جاتے ہیں، بہت زیادہ سنائے جاتے ہیں۔ اور حسن اتفاق یہ ہوا کہ جس طرح اسلامی مہینوں کے اندر ربیع الاول کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پوری دنیا کے اندر باقی تمام اسلامی مہینوں میں کے حساب سے زیادہ ہوتے ہیں، تو حسن اتفاق ایسا ہوا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ستمبر کے مہینے میں آیا، اور انگریزی مہینوں کے اندر یہ ستمبر کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ستمبر کے مہینے کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تذکرے پوری دنیا کے اندر کیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جس طرح ربیع الاول کو حضور کے ساتھ تعلق اور نسبت حاصل ہے، ایسے ہی ستمبر کے مہینے کو بھی حضور کے ساتھ تعلق اور نسبت حاصل ہے۔ وہ کیسے کہ 1974 7 ستمبر ہے، 1974 ہے، اس سے پہلے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے ختم نبوت کی خاطر قربانیاں دیں، تو بہت زیادہ قربانیاں دینے کے بعد 7 ستمبر 1974 کو ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر یہ قانون بن گیا کہ مرزائی کافر ہے، دجال ہے، کذاب ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس نسبت سے جب ستمبر کا مہینہ آتا ہے تو 1974 7 ستمبر بھٹو مرحوم ذوالفقار علی رحمۃ اللہ علیہ بھٹو مرحوم، جن کے قلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنوایا، تو 7 ستمبر کے نسبت سے 1974 کی نسبت سے جب یہ ستمبر کا مہینہ آتا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان کثرت کے ساتھ ختم نبوت کانفرنسیں کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ قادیانیوں، مرزائیوں، سن لو، یہ
सितंबर का महीना ये मुसलमानों की फतह का महीना है और ये कादियानियों की जिल्लत, रुसवाई और मौत का महीना है। और ये इत्तेफाक से इस साल रबीउल अव्वल भी सितंबर के महीने में आया, तो उधर ये निस्बत हासिल हो गई ख़त्म नबूवत वाली, इधर रबीउल अव्वल की निस्बत हो गई। तो इस महीने के अंदर जितने तज़किरे हुजूर के किए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, पूरे साल के अंदर इतने तज़किरे नहीं होते। तो गोया कि हम सब के लिए ये एजाज़ की बात है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद बाइस रहमत है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को भेजा और भेज कर ऐलान फरमा दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जब हुजूर रहमत बन के आए तो फिर जहाँ जहाँ पर हुजूर आए वहाँ वहाँ बरकतें और रहमतें फैलती चली गई। जिस तरह सूरज अभी निकलता नहीं है, सूरज के निकलने से पहले रोशनी हर तरफ फैल जाती है, ऐसे ही हुजूर अभी दुनिया में आए ही नहीं थे। हुजूर के आने से पहले ही हुजूर की रहमतें, हुजूर की बरकतें, हुजूर के अनवारात दुनिया के अंदर फैलना शुरू हो गए। और हज़रत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद मोहतरम का हुजूर की विलादत बासआदत से पहले इंतकाल हो गया और हुजूर अभी अपनी माँ के पेट के अंदर हैं, हज़रत आमिना के बदन के अंदर हैं। तो हुजूर के अब्बा जान का इंतकाल हो गया है। हज़रत आमिना बेवा हैं और नौजवान हैं। एक दिन हज़रत आमिना से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे, ए आमिना तुम नौजवान हो, ए आमिना तुम बेवा हो, तुम हामिला हो, तुम खुशबू क्यों इस्तेमाल करती हो? लोग क्या कहेंगे कि आमिना को देखो कि ये बेवा है, नौजवान है, खुशबुएं इस्तेमाल करती है, खुशबू इस्तेमाल न किया करो। हज़रत आमिना की आंखों से आंसू आ गए। फरमाया कि अब्बा जान मुझे खुशबू इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? जब से हज़रत अब्दुल्ला की ये अमानत मेरे पेट के अंदर आई है, मेरे लिए तो जहान बदला हुआ है। मैं अगर किसी पत्थर पर पाँव रखती हूँ वो पत्थर नरम मोम बन जाता है। मैं अगर पहाड़ के पास से गुजरती हूँ, पहाड़ मुझे मरहबा मरहबा कहता है, मुझसे हम कलाम हो जाता है। मैं अगर बैतुल्ला शरीफ के पास जाती हूँ, बैतुल्ला मुझे खुशखबरियाँ सुनाता है। मैं अगर दरख्त के पास से गुजरती हूँ, दरख्त मेरे अदब एहतराम के अंदर झुक जाता है। मैं अगर बाहर धूप पर जाती हूँ तो बादल मेरे ऊपर साया कर देते हैं। मैंने खुशबू क्या इस्तेमाल करनी है? जब से हज़रत अब्दुल्ला की ये अमानत मेरे पेट के अंदर आई है, मैं तो किसी जगह पर थूक भी देती हूँ तो वहाँ से भी खुशबुएँ जारी हो जाती हैं। जिसको किसी ने क्या खूब कहा कि खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुल चीदा, किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ हमीदा, तुझसा कोई आया है ना आएगा जहाँ में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा। अभी हुजूर दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो हुजूर की रहमत, हुजूर के अनवारात व बरक़ात फैलना शुरू हो गए। हुजूर दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। हज़रत आमिना क्या देखती हैं कि कमरा रोशन हो जाता है, मुनव्वर हो जाता है, अम्मा जान को कोई तकलीफ़ नहीं होती। मैं कहता हूँ कि हुजूर की अम्मा जान को तकलीफ़ कैसे होती जो नबी रहमत बन के आया है, जो दुश्मन को भी दुआएं देने वाला है, वो अपनी अम्मा के लिए तकलीफ़ का ज़रिया कैसे बन सकता है? जो वो अपनी अम्मा के लिए तकलीफ़ का ज़रिया कैसे बन सकता है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ से भी गुजरे और जहाँ जहाँ से भी आपने ठिकाना पकड़ा, वो चीज़ें आज भी मुस्कुरा रही हैं, वहाँ आज भी अनवारात हैं, वहाँ आज भी बरक़ात हैं। आज देखिए हुज्जाज इकराम जाते हैं, जो लोग मक्कतुल मुकर्रमा में जाते हैं, जो मदीना मुनव्वरा में जाते हैं, वो जगह जगह जाकर ज़ियारतें करते हैं कि यहाँ हुजूर
ने नमाज पढ़ी है, यहाँ पर हुजूर ने आराम फरमाया था, ये मस्जिद हुजूर ने बनाई थी, यहाँ पर हुजूर की फलां निस्बत है, यहाँ पर हुजूर की फलां निस्बत है। एक एक निस्बत को देखकर हाजी वहाँ पर जाकर ज़ियारतें करते हैं। यानी जहाँ से हुजूर गुजरे वो यादें आज भी ताज़ा हैं, वो जगहें आज भी मुस्कुरा रही हैं, वो जगहें आज भी अनवारात और बरक़ात पूरे आलम के अंदर तकसीम कर रही हैं। तो फिर कहने दीजिए कि कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफ़ी आसियाँ गुजर गया, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुजर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गारे हिरा में गए हैं तो आज गारे हिरा के तज़किरे किए जाते हैं, उसकी ज़ियारत की जाती है। अगर हुजूर गारे सौर में गए हैं, आज वो इतनी बुलंदी की चढ़ाई चढ़कर सिर्फ हाजी उस मकाम की ज़ियारत के लिए जाते हैं कि यहाँ पर हुजूर ने कदम मुबारक रखा था, यहाँ पर हुजूर ने आराम किया था, इसलिए कि इस जगह की निस्बत हमारे पैगंबर के साथ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हिजरत की रात उम्मे माबद की झोपड़ी में गए हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के सफ़र में अगर हज़रत उम्मे माबद की झोपड़ी पर गए हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक साथ हैं। हुजूर उम्मे माबद से फरमाते हैं कि बूढ़ी अम्मा जान मुझे बतलाइए, हमारे पास खाने पीने का सामान ख़त्म हो चुका, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने पीने के लिए है? तो हज़रत उम्मे माबद फरमाती हैं कि घर के अंदर खाने पीने के लिए तो कुछ नहीं है, एक बकरी है वो भी कमज़ोर है, लागर है, दूध नहीं देती, काश के वो दूध देती तो मैं उसका दूध निकाल कर आपकी खिदमत में पेश कर देती। उम्मे माबद को पता नहीं है कि ये तो दो जहानों का सरदार आज हमारे घर आया हुआ है। हुजूर फरमाने लगे कि उम्मे माबद इजाज़त देना तेरा काम है, इस बकरी के थनों से दूध मेरे हाथों से निकलवा देना मेरे रब का काम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद की कमज़ोर लागर बकरी के थनों को हाथ लगाया, थन दूध से भर जाते हैं। वो हुजूर ने दूध निकाला, उम्मे माबद को भी पिलाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथियों को पिलाया, खुद नोश फरमाया और उनके बर्तनों के अंदर भी दूध छोड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए। शाम को उम्मे माबद के खामद जब घर आते हैं तो उम्मे माबद के खामद आकर मंजर देखकर हैरान होते हैं और अपनी बीवी से पूछते हैं कि उम्मे माबद खैर तो है, आज घर में बड़ी खुशबुएं हैं, घर में बड़ी बहारें हैं और बर्तन दूध के भरे हुए हैं, आज तेरे चेहरे पर रौनक है, मुस्कुराहट है, आज बकरी भी तरोताज़ा है, आज बकरी के थन भी दूध से भरे हुए हैं। उम्मे माबद फरमाने लगी कि आज एक ऐसा मेहमान आया था कि ऐसा मेहमान आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखा कि किसी का कोई हमारा कोई मेहमान बना हो। उम्मे माबद के खामद हैरान होकर पूछने लगे कि वो मेहमान कैसा था? उम्मे माबद फरमाने लगी कि उसकी सूरत पाकीज़ा थी, उसका चेहरा हसीन था, जमील था, कुशादा था, उसकी आंखें मोटी थी, सुरमा लगा हुआ था और उसकी आंखें रोशन और चमकदार थी और उस मेहमान की गर्दन सीधी थी, उस मेहमान की गुफ्तगू में बड़ी शीरीनी थी। जब वो मेहमान गुफ्तगू करता था तो हमें तो यूँ लगता था कि जैसे बातें नहीं मुंह से मोती बिखेर रहा है। वो जब गुफ्तगू करता था तो गुफ्तगू ऐसी करता था कि कोई अल्फाज ना कम बोलता था ना ज़्यादा बोलता था, जितने अल्फाज बोलने की ज़रूरत सिर्फ उतने अल्फाज ही इस्तेमाल करता था। उम्मे माबद के खामद ने जब ये अलामतें सुनी, उम्मे माबद के खामद कहने लगे कि ये तो वही सारे नबियों के सरदार हैं, मेरी खुशकिस्मती मैं अपनी शहादत पे खुद ही कुर्बान जाऊं कि आज मेरे घर सारे नबियों के सरदार वो तशरीफ़ लाए, मैं तो उसके इंतज़ार में था, मैं तो उसका कलिमा पढ़ना चाहता हूँ। हज़रत उम्मे माबद के खामद कहने लगे कि मुझे फिर जाने दे, मैं उसकी जाकर ग़ुलामी इख्तियार कर लूँ और उसके कदमों में जाकर बैठ जाऊँ और उसको कह दूँ कि आका तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुँचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा, मुझे जाने दे, मैं उस पैगंबर की आज ग़ुलामी इख्तियार कर लूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उम्मे माबद की झोंपड़ी में गए हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर भी बरकतें छोड़ी और आज भी वो बरकतें ताज़ा हैं, आज भी वो जगहें वो
مبارک جگہیں آج بھی پورے عالم کے اندر انوارات اور برکات تقسیم کر رہی ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں گئے ہیں اور مسجد نبوی ہے، جہاں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہ چیزیں آج بھی مسکرا رہی ہیں اور وہاں کی برکات پورے عالم میں جاری ہیں۔ یہاں تک کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمزم کا پانی پیا اور کچھ پانی بچ گیا، جو پانی بچا اب صحابہ کرام منتظر ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے پکڑا دیں، حضور کا بچا ہوا پانی میں پی لوں۔ دوسرا صحابی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے پکڑا دیں، آپ کا بچا ہوا جھوٹا مبارک میں پی لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مجھے اور آپ کو نہیں بھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچا ہوا پانی زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، فرمایا کہ میرے دیوانے صرف تم نہیں ہو، قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرے نام پر اپنی جان قربان کرنا سعادت سمجھیں گے۔ میں یہ پانی کنویں میں ڈال رہا ہوں، قیامت تک جو بھی زمزم پیے گا وہ میرا جھوٹا پیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ حضور دنیا سے گئے آپ اپنی برکتیں ساتھ لے گئے، ایسا نہیں ہوا۔ حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضور کی برکتیں آج بھی جاری ہیں اور ہم گھر بیٹھے ہیں، گھر بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ حضور کی برکتیں ہمارے پاس بھیج رہے ہیں۔ آج ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ میں نے آج تک زمزم نہیں پیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امتی تک پہنچا دیا ہے، ہر امتی تک پہنچا دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے شہر سے باہر نہیں گئے، اپنے ملک سے باہر نہیں گئے، انہوں نے مکہ نہیں دیکھا، انہوں نے مدینہ نہیں دیکھا، لیکن زمزم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حلق سے بھی اتارا ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا مبارک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انوارات اور برکات ہیں۔ آخر کیا چیز ہے کہ آج 1400-1500 سال گزر گئے، آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ مسلمان جو کبھی مسجد میں نہیں گیا، جس نے کبھی قرآن نہیں کھولا، جس نے کبھی رمضان کے روزے نہیں رکھے، جو صرف نام کا مسلمان ہے، جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے سامنے بھی اگر حضور کی عزت کی بات آتی ہے، حضور کی ناموس کی بات آتی ہے، حضور کی ختم نبوت کی بات آتی ہے، تو وہ ایک عام مسلمان بھی حضور کے نام پر اپنی جان لٹا دینا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ یہ وہی انوارات و برکات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک منتقل فرمائے ہیں اور ہمارے لیے برکتیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے بھائیوں کو میرا سلام کہہ دینا، میرے بھائیوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم جو آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے دیدار کے ہر وقت مشتاق رہتے ہیں، آپ کا دیدار کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جنہیں آپ سلام بھیج رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم نے مجھے دیکھا ہے، تم نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے میرے معجزات دیکھتے ہو، تم میرے ساتھ شب و روز گزارتے ہو۔ فرمایا کہ میں ان کو سلام کہہ رہا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صرف میرا نام سن کر میرا کلمہ پڑھا ہوگا اور مجھ پر ایمان لاتے ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، ان کو میں سلام بھیج رہا ہوں۔ قربان جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بھول رہے۔ حضور معراج پہ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ آپ نے تو صرف مجھ پر سلام بھیج دیا، فرمایا کہ میں پھر یوں کہوں گا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سب پر سلامتی ہو، ہمارے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، جو نیک بندے اور ہم سب پر سلامتی ہو۔ فرمایا کہ یا اللہ اس سلامتی کے اندر صرف میں اپنے آپ کو خاص نہیں رکھوں گا، اس سلامتی میں میں اپنی پوری امت کو شامل کر لوں گا۔ حضور ہمیں نہیں بھولے ہیں۔ اور قربانی کا موقع آیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی اور ایک جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے ذبح فرمایا کہ یا اللہ یہ جانور میں اپنی امت کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں۔ گویا کہ میری طرف سے اور آپ کی طرف سے اللہ کے نبی 1400-1500 سال پہلے ہماری طرف سے قربانی کر کے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بھولے تو کسی مقام پر حضور نہیں ہمیں بھولے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے اندر خوشی ہو، غمی ہو، ذمہ دارہ ہو، تجارت ہو، ملازمت ہو، کوئی بھی کام ہو، لباس ہو، وضع قطع ہو، شکل و صورت ہو، کوئی بھی کام ہو، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہر مقام پر ہم بھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھولیں، اور اگر ہم حضور کو بھول جائیں تو یہ ہماری طرف سے زیادتی ہوگی، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کو یاد رکھیں۔ اور آخری جو بات کرنی ہے ختم نبوت کے حوالے سے وہ یہ کہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ستمبر کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پتہ دیتا ہے، اور مرزائیوں پر ستمبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی قادیانی ہے، یہ مرزائی ہیں، ان پہ لعنتیں پہلے بھی پورا سال برستی ہیں، اس مہینے میں اور زیادہ برسنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ستمبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور اس ختم نبوت کے قانون بننے کے لیے جن حضرات نے قربانیاں دیں ان کو سلامی اور خراج عقیدت پیش کرنا مسلمان شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم یہ اپنا ایمان اور یقین رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ حضور کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ ہمارے حضور کی ختم نبوت کا ڈاکو ہے، وہ کسی صورت امت کو برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، ختم نبوت حضور کا احترام ہے، ختم نبوت حضور کا وقار ہے، ختم نبوت حضور کا شرف ہے، حضور کی عزت ہے، حضور کا منصب ہے، حضور کی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عزت اور مرتبہ خصوصیت کی طرف اگر کوئی انگلی بھی اٹھائے گا تو یہ امت برداشت نہیں کرے گی، آگے بڑھ کر اس کی کلائی مروڑے گی۔ اگر ختم نبوت کی طرف کوئی قدم اٹھائے گا یہ امت اس کی ٹانگیں توڑ دے گی، ختم نبوت کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا یہ امت اس کی دونوں آنکھیں نکال دے گی، ختم نبوت کے خلاف اگر کوئی زبان کھولے گا یہ امت زبان اس کی گدی سے کھینچ لے گی۔ اس لیے کہ ختم نبوت کا تعلق ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہر مسلمان حضور کا کلمہ پڑھنے والا وہ کیسا بھی ہے وہ ختم نبوت کا مجاہد اور سپاہی ہے اور اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ اور جو مرزائی جو قادیانی ہیں 7 ستمبر 1974 کو یہ قانون بنا تو آج تک پوری دنیا میں پورے پاکستان میں ایک بھی قادیانی ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ قانون مان لیا ہو کہ جی ہم کافر ہیں، ایک بھی قادیانی نے یہ قانون نہیں مانا۔ تو گویا کہ مرزائی قادیانی حضور کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں، دین اسلام کے بھی دشمن ہیں، وطن عزیز پاکستان کے آئین کے بھی دشمن ہیں۔ اس لیے کہ جب قانون بن گیا، پاکستان کا آئین بن گیا کہ قادیانی کافر ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو کافر مان لیں، لیکن ایک بھی قادیانی اپنے آپ کو کافر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر قادیانی آج بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ قادیانیوں سے جو مسلمانوں کا زیادہ اختلاف ہے وہ اسی وجہ سے ہے، سکھوں کے ساتھ اتنا اختلاف نہیں ہے، ہندوؤں کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ وہ اختلاف نہیں ہے جو قادیانیوں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، یہودی کہتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے۔ جو عیسائی ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، اپنے آپ کو کرسچن عیسائی کہتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے۔ ہندو صاف کہتے ہیں کہ جی ہم ہندو ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ سکھ صاف کہتے ہیں کہ جی ہم سکھ ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن یہ قادیانی ایسی خناس قوم ہے، یہ اپنے آپ کو آج بھی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں
کہ جی دیکھو ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم صدقہ خیرات دیتے ہیں، ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہم سارے کام وہی کرتے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیدھے سادے ہمارے مسلمان ان کے اس دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو ان کو جو کافر کہا گیا وہ کلمہ نماز کی وجہ سے نہیں کہا گیا، ان کو کافر کہا گیا تو ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے کہا گیا کہ وہ ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ مرزے کانے دجال پر، غلام قادیانی پر، دجال اور کذاب پر لعنت نہیں بھیجتے، اس وجہ سے ان کو کافر کہا گیا۔ آج وہ مرزے کانے پر لعنت بھیج کر ہمارے حضور کی، ہمارے سچے نبی کی غلامی اختیار کر لیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم سینے سے لگائیں گے۔ لیکن جب سے وہ ہمارے حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے سچے نبی کی غلامی میں نہیں آتے، اس جھوٹے نبی پر لعنت نہیں بھیجتے، اس وقت تک قادیانیوں سے ہر مسلمان کی دشمنی ہے اور رہے گی۔ اس لیے کہ اگر آج کوئی میری ماں کا دشمن ہو، آج اگر کوئی میری ماں کے بال نوچے، میری ماں کو کوئی تھپڑ لگائے، اس کو زمین پر گرائے، میں اس کے ساتھ دشمنی پالتا ہوں، اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتا، اس کی دکان پہ نہیں جاتا، اس کے تھڑے پر نہیں چڑھتا، اس کے گھر نہیں جاتا، اس کی زمین میں نہیں جاتا، اس کے ساتھ معاملات لین دین رشتہ داری نہیں کرتا، اس کی زمین میں کاشت نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ میری ماں کا دشمن ہے، وہ میرے باپ کا دشمن ہے۔ میری ماں کا دشمن چھوٹا دشمن ہے، حضور کا دشمن بڑا دشمن ہے، حضور کا دشمن بڑا دشمن ہے۔ میری ماں کی عزت کم ہے، میرے باپ کی عزت کم ہے، میری ایک ماں کیا لاکھوں ماں آ جائیں، ساری حضور کے جوتوں پر قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن حضور کی عزت پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم اپنے ماں باپ کے دشمن کو دشمن سمجھ کر اس کے ساتھ معاملات، لین دین، کاروبار کوئی تعلق نہیں رکھتے، لیکن حضور کا دشمن جو مرزائی قادیانی ہے، ہم کہتے ہیں جی کہ جی وہ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، اس اخلاق پہ ہر مسلمان پیشاب کرتا ہے کہ جو اخلاق حضور کے ساتھ جو حضور کے ساتھ دشمنی کرے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اس اخلاق کی مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے اخلاق کی کوئی ضرورت نہیں کہ جو اخلاق حضور کے ساتھ دشمنی رکھتا ہو۔ لہٰذا ہر مسلمان اس مسئلہ ختم نبوت کے اندر بیدار ہے اور بیدار رہے گا، اور شروع دن سے بیدار ہے۔ اس پر بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن وقت بہت تھوڑا ہے۔ یہ ربیع الاول کے حوالے سے، اور چونکہ ستمبر کا مہینہ ہے، ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کرنی ضروری تھی، اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر ختم نبوت پر گفتگو ستمبر کے مہینے میں کی جاتی ہے، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے دوست احباب کو، اپنے بچوں کو ختم نبوت کی آگاہی فراہم کریں، تاکہ ان کو پتہ تو چلے کہ مسلمان ہونے کے لیے، مسلمان رہنے کے لیے کیا عقیدہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔